سے پہلے آپ حضرات دعا کریں، دعا کہ یا اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، آمین اور قرآن کو ہم سے محبت عطا فرما، آمین اور ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کا شوق اور محبت نصیب فرما۔ اب دعا کرو، عربی میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھو۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سب سے پہلے ہم یہ تعداد ان کی گنتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں۔ لو جی، پہلے کیا ہے؟ ایک، ہاں پہلے کیا ہے؟ اس کے ذرا الف نہیں بولنا ہے الف۔ کیا بولیں گے؟ الف، الف، الف نہیں بولنا، الف بھی نہیں بولنا، الف۔ کیا بولیں گے؟ الف۔ آگے ہے با، اس کو تھوڑا سا لمبا پڑھنا ہے۔ کتنا لمبا؟ یہ دیکھو، یہ آپ کے ہاتھ کی یہ ہاں جی ہے نا، کیا کہتے ہیں کب بنایا ہے؟ آپ اس کی 5 انگلیاں ہیں، اس کی 2 انگلیاں کھولنی۔ کتنی انگلیاں؟ 2۔ یہ ایک اور یہ 2، یہ 2 کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ با 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 با، با سمجھے؟ یہ دیکھو، با با بس۔ آگے آگے کیا ہے؟ تا، کیا پڑھیں گے؟ یہ تھوڑا سا باریک پڑھتے ہیں۔ تا تا الف با تا۔ یہ جو اگلا حرف ہے نا، یہ تھوڑا سا آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ اس کو بولتے ہیں تا۔ اس میں سین کا آواز بھی نہیں آنا چاہیے، صاد کا آواز بھی نہیں آنا چاہیے، یہ ثا کا آواز۔ اس کا میں طریقہ آپ کو جھٹکا بتاتا ہوں کیسے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنی زبان کا اگلا کنارہ دونوں دانتوں کے درمیان رکھ دیں، کیا کرنا ہے؟ دونوں دانت، یہ زبان کا اگلا کنارہ دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے۔ یہ ادھی زبان نہیں رکھنی، کتنا؟ اگلا تھوڑا سا کنارہ وہ رکھ کے اب آپ پڑھیں سا۔ دھیان سے پہلے زبان رکھیں، تیاری کرو، پہلے ہوگی تیاری؟ اب بولو سا سا۔ بڑے آرام کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس میں جھٹکا کوئی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، سیٹی کی آواز نہیں ہے، بالکل بڑے پولائٹ نرمی انداز نہیں۔ اب آپ نے پہلے میرا سننا ہے، پھر بات سا۔ کتنے ہو گئے حروف؟ 4 ہیں جی، 4۔ اب آگے یہ جو اگلا حرف ہے، اس کو ہم نے پہلے حروف کی بنسبت تھوڑا لمبا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کھینچ کے، مطلب یہ وہ ربڑ تو نہیں اس کو کھینچنے لگی، اس کو بتا رہا ہوں لمبا پڑھنا۔ کیسے پڑھو گے؟ اس کو لمبا کر کے کیسے پڑھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی کیسے پڑھیں گے؟ جی۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال آ سکتا ہے، وہ کرنا چاہیے، وہ کیا کہ اس کو ہم کتنا لمبا کریں؟ آپ با اور تا اور سا پڑھنے کا بتایا میں نے، اتنا لمبا پڑھیں، اس کو کتنا لمبا پڑھیں وہ کیسے میں اندازہ ہوگا؟ با اور تا پڑھنے کا اندازہ تو ہوگا کہ 2 انگلی کھولنے کے برابر۔ یہ جیم کو لمبا کتنا کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ یہ پوری کی پوری مٹھی بند کرو، سب کی مٹھی بند ہوگی جی، ہے جی؟ یہ مٹھی اپنی اپنی بند کرنی جی۔ نمبر 2، جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ اس کو پڑھنا ہے، ساتھ اس ساری انگلیوں کی ایک ایک کر کے ایسے کھولتے جانا۔ اچھا یہ 5-6 ایسے نہیں کھولتے، کیسے کریں گے؟ ایک ایک کر کے کھولتے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5۔ کم از کم آپ نے اتنی دیر اس کو لمبا کرنا ہے جتنی دیر میں یہ 5 انگلیاں کھل سکتی ہیں،
ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے دھیان انگلیوں کی طرف بھی رکھنا، پڑھنا بھی. جی جی. اچھا بعض لوگ آہستہ انگلیاں کھولتے ہیں تو بے شک آہستہ کھولیں پر جیم کا آواز نہ توڑیں. ٹھیک ہے جی. جی 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 جی. یہ ایک مٹھی بند کر دو پھر اس کو کھولو، یا ایک ہی کر کے بند کرنا چاہو تب بھی کر سکتے ہو. جتنی دیر آپ کو یہ انگلیاں کھولتے بند کرتے ہوئے لگتا ہے وقت، اتنی دیر تک آپ اس حرف کو کیا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے. تو کتنے حرف پڑھ لیے ہم نے؟ 5. اب آگے چھٹا حرف پڑھیں ہا. اس موسم میں یہ ہا کو ادا کرنا بڑا آسان ہے ماشاءاللہ. وہ میں طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. دیکھو جب آپ کو ٹھنڈ لگ جائے اور آپ کے ہاتھ پہ ٹھرے ہوئے ہوں تو آپ کے پاس نہ کوئی انگیٹھی، نہ کوئی ہیٹر، نہ گیس کا نہ بجلی کا، اور آپ کے ہاتھ ٹھرے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے گرم کرنا ہے تو کیا کرتے ہو؟ نمبر 1 یا تو آپس میں رگڑتے ہو، اور دوسرا کیا کرتے ہو، یہ اپنا جو سانس ہے نا آپ کے منہ میں، اپنا منہ کھول کے جو سانس لیتے ہیں آپ ذرا چیک کرو، لے کے چیک کرو کیسے لیتے ہو سانس. سارے لوگ سارے بچے. اچھا پھونک نہیں مارنی، سانس لینا ہے ایسے. نکالو ذرا سانس آپ نے. جیسے جو آپ خیال کریں ہمارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کو گرم کرنا. کرو شاباش، سب کرو. کر لیا بس آپ کا ہاتھ ادا ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کیا کریں گے؟ ہا. وہی آواز جو میں نے آپ کو بتایا جی. سردی کے موسم میں ہا نکالنا بڑا آسان. اب جب آپ کو پک گیا تو گرمی کے موسم میں بھی ہا نکلا ہے. سبحان اللہ. چلو پڑھو سارے. کیسے پڑھنا ہے؟ شاباش. پھر پڑھو وہ آواز جو میں نے بتایا جو گلے سے آواز ہے جی، سانس لے بولو شاباش. اچھا میں ایک تو نہیں کہلوا پاؤں گا، بس ایک آدھ بندہ کوئی مجھے سنا دے ایک دفعہ پڑھ کے. جی کیسے پڑھنا؟ کوئی ایک ساتھ. ہاں بولو شاباش. آپ پڑھیں. زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ میں سے کوئی ساتھی جیسے بڑو بچے آپ یہ آواز کر. ہاں ایسے. پھر بولو شاباش. اور ہاں تھوڑا سا آواز، وہ آواز سانس نکالو اس سے. ہاں اب ٹھیک ہو. تھوڑا اور بہتر کرو، اور تھوڑا بہتر کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج ہم نے کتنے روح پڑھ لی ماشاء اللہ؟ 6 جی. پہلا کیا ہے؟ الف. الف. دوسرا با. تیسرا تا. چوتھا سا. اس کے ادا کرنے کا طریقہ بتایا تھا. دونوں دانتوں کے درمیان زبان کا اگلا حصہ رکھو گے تو صحیح ادا ہوگا، نہیں رکھو گے تو یہ ادا نہیں ہوگا. کرو پھر آگے. شاباش. آگے. چلو اب آپ نے گھر جا کے سو جانا. جب آپ جا کے سوئیں گے نا تو بعض لوگوں کو نا تھوڑا گلے سے سوئے ہوئے آواز نکلتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ خراٹا. کیا کہتے ہیں اسے؟ خراٹا. کیا کرتے ہیں؟ خراٹا. تو خراٹا کیسے لیتے ہو؟ تو آواز کسی کو آتا ہے؟ شاباش شاباش. کرو کرو شاباش. پھر کرو. پھر بولو. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ناک سے یہ آواز نہیں نکالنا. کہاں سے نکالنا ہے؟ بعض لوگوں کا خراٹا گلے سے بھی نکلتا ہے، ناک سے. بعض لوگوں کا خراٹا صرف ناک سے نکلتا ہے، بعض لوگوں کا خراٹا صرف گلے سے نکلتا ہے. یہ جو خراٹا اس کا تعلق ناک سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ گلے سے. لو اب وہ خراٹا گلے سے لو. اچھا اگر نہ سمجھ آ رہا تو اور آسان کریں گے. جس وقت آپ ماشاء اللہ وہ کھنگورا مار دیو نا وضو کرتے ہوئے ہے جی، یہ وہ کھنگورے کے وقت بھی آواز نکل آتا ہے. نکالو ذرا. شاباش. کیسے کریں گے؟ تھوڑا صحیح زور لگا کر. پھر پڑھو. بس آپ کا یہ خواب پورا ہو. ٹھیک ہے. اب کسی قاری صاحب کو جا کے سناؤ، وہ غلطی نہیں نکال، بولا زندہ باد ٹھیک پڑھا.
کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لو اب پھر سردی کی طرف آجو، پچھلا حرف کیا پڑھنا ہے؟ اب نیندر کی طرف چلے، اگلا حرف کیسے پڑھنا ہے؟ کتنے حروف پڑھ لیے ہم نے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. چلیے اب آگے پڑھ، مشکل تو نہیں ہو رہا؟ آگے پڑھ. دال. اگر نہ سمجھ آ رہا ہو تو گھر میں دال پکی ہو تو اس کو دیکھ کے پڑھ. کیا پڑھیں گے؟ پتہ جب دال پکتی ہے تو اس کا شوربہ لمبا ہی ہوتا ہے، اس دال کو بھی لمبا ہی پڑھتے ہیں. پڑھو شاباش. کیسے پڑھنا ہے؟ پھر پڑھو. کتنے حروف ہو گئے ہمارے؟ جی. اب اگلا حرف، یہ جو دونوں حروف اوپر نیچے لکھے ہوئے ہیں نا، ان دونوں کے تقریباً ادا کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے. اچھا اب پھر آپ نے دونوں دانتوں کے درمیان جیسے سا کو ادا کرنے کے لیے زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان رکھا تھا، اب بھی آپ دونوں دانتوں کے درمیان زبان کو رکھ کے پڑھیں. ذال. دونوں دانتوں کے درمیان زبان سب رکھو. پہلے رکھ لیے؟ ساری نہیں رکھنی، صرف اگلا کنارہ. آپ لوگوں نے بھی اب پڑھو. پھر پڑھیے ذرا، پھر پڑھیں ذرا. ماشاء اللہ. کتنے ہو گئے آج ہمارے؟ 9. کتنے حروف پڑھ لیے؟ پہلا کیا ہے؟ الف. دوسرا تیسرا چوتھا. یہ سین کا آواز تھی ساتھی کے پڑھنے کا ہے، وہ نہیں نکالنا. کیسے پڑھنا ہے؟ دونوں دانتوں کے درمیان، دونوں دانتوں کے درمیان زبان رکھ کے پھر پڑھو. اب اگلا حرف پڑھیں. چھٹا حرف وہ سردیوں کا خیال رکھیں، یہ سونے کا ہے، سردیوں کا خیال رکھیں. پھر پڑھو، پھر پڑھو. اب آگے سونے کا خیال رکھیں. پھر پڑھو. شاباش. پھر پڑھو. اب اگلے دال کا خیال رکھو. پھر پڑھیں ذرا سے. اب اگلا اس کی بہن ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ نقطہ پڑا ہوا ہے جی، وہ کوکھا سا بنایا ہے اس نے. آپ لوگ دھیان رکھنا اس کو کیسے پڑھنا ہے. دونوں دانتوں کے درمیان زبان کا کنارہ رکھ. پھر پڑھو. کیسے پڑھو گے؟ پھر پڑھیں. یہ میں نے باتیں آپ کو اس لیے ریلیکس ہو کے بتائی ہیں کہ آپ آ کے مسکرا کے اس چیزوں کو سمجھیں. یہ مسکرانا کوئی بےدبی کے لیے نہیں ہے، یہ ٹھٹھا مذاق کے لیے نہیں ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے دلچسپی ہو. چلیے پھر پڑھیے. اب اگلا حرف، یہ آپ لوگوں نے تھوڑا غور کیا ہوگا، ہمارے ہاں ایک آری کا استعمال کرتے ہیں ہے جی. وہ جو آری استعمال کرتے ہیں، اس آری کے استعمال کرنے کا ایک اپنا آواز ہے، اس میں پھڑک پیدا ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پھڑک آتی ہے. وہ جو پھڑکنا ہے نا اس کا، وہ پھڑک اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو اگلے حرف کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا. یا آپ نے چھوٹی عمر میں شرارت یا شور پیدا کرنے کے لیے شادی کے موقع پر یا کہیں ایسا میلہ لگ گیا تو وہاں آپ نے اپنے جوش کا اظہار کیا تو چھوٹا غبارہ بھر کے ہوا کا وہ آپ سائیکل کے پیچھے چکے کے ساتھ یاد آیا وہ باندھ دیتے تھے نا اس کے لیے. تو پھر جب چکا چلتا تو پھر آواز آتا تھا. وہ آواز ذہن میں آیا جی. اس کے اندر ایک خاص قسم کی پھڑک ہے، وہ پھڑک آپ اپنے ذہن میں لیں. اب اس کو ادا کریں. کیسے؟ را. پھر را. 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 آپ کی پھڑک نہیں آ رہی. ہاں یہ اتنا چیخ پڑا ہے. پھر پڑھو. پھر پڑھو. دوبارہ پڑھو. اس کو دے کے پڑھیں اور دھیان وہ آری کا لے آؤ پڑھ کا. اب پڑھو. پھر الحمدللہ. کتنے حروف ہو گئے ہمارے؟ 10. تل کا عشرۃ کاملہ. پورے ہو گئے. میں امید کرتا ہوں اتنا ہی آپ کو سبق کافی ہے نا. مشکل تو نہیں ہوگا. چل اب ہم آخری دفعہ اسے دہراتے ہیں. اب آپ بھی دہرا لیں کمپلیٹ ہو جائے. الف با
تا تا ثا جیم حا خا دال ذال را الحمدللہ ماشاءاللہ. اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اصول بھی اس کے متعلق کچھ بیان کریں گے. ابھی آپ انہیں کو یاد رکھ لیں تو پورے مہینے میں اب آپ اس کو یاد کرتے رہیے. سبق تو یہ تھوڑا پورے مہینے کے لیے، لیکن بہرحال آپ اس کو یاد کر لیں تو اگلے مہینے انشاءاللہ اگلا پڑھیں انشاءاللہ. ہاں اب آپ میں سے کسی نے اس کے متعلقہ کچھ سوال کرنا ہے، پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے. رحمان ادھر جی کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ جی اس کے انشاءاللہ. ایک ہم سب سے سن جی کمی ہوئی ہے، وہ بلا کیا ہے؟ میں چاہ رہا تھا شاید آپ اس کو سوال کرے گا. ہاں کیا ہوا کہ جب ہم نے اس کو شروع کیا دعا تو ہم نے پڑھی، لیکن ہم نے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھا. اب آپ سوچیں تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ اس کو جب بھی پڑھیں اس کو شروع کریں. چونکہ زیادہ تر یہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پڑھنے کا حکم ہے. اب چونکہ ہم یہ تختی پڑھ رہے تھے، اگرچہ وہ اس طرح تو فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال حتماً تقاضا یہی ہے کیونکہ ہمارے دل میں خیال یہ کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کا ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے. کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ اعوذ باللہ جو ہم نے پڑھا اس میں کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں جو آج ہم نے پڑھے، ان میں سے کون کون سا حرف ہے؟ وہ چیک کرو. اعوذ باللہ میں کون کون سا حرف ہے جو آج ہم نے 10 حرف پڑھے ان میں سے؟ نہیں جی بھی نہیں، آپ بھی نہیں. عجیب ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ پہلے الف والا ہے، جب لفظ کو کیا نام ہے حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، بلکہ وہ شکل اس کی الف کی طرح. جی اور کیا ہے اس میں؟ اعوذ میں الف آ گیا اور باللہ میں کیا آ گیا؟ با. آگے کیا ہے؟ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے آ جائے گا آگے آ گیا تھوڑا اسے پیچھے بھی ہے نا، ذال بھی ہے. اعوذ یہ تو اس میں آیا نا اعوذ، یہ وہ ذال ہے، اس لیے میں نے اس کو اس طرح پڑھا نرمی کے ساتھ جیسے ہم نے آج سیکھا ہے. کیونکہ ذال کو دونوں دانتوں کے درمیان زبان کا کنارہ رکھیں تو یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پر را ہے نا، را اس کو ہم نے اتنا ہی پڑھ کے ساتھ پڑھا الرجیم. چلو الحمدللہ. اللہ برحمتک یا آمین.